ولی اللہ علی مولا نہیں حب علی رحمت اللہ بغض علی لعنت اللہ صلوات بابا سے بلند تلاوت فرمائیں. بار دیگر بلند تر صلوات کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد دور سے آواز نہیں. الصلاة والسلام وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. دمک آ رہی نہیں اسے تھوڑا سا کم کر. اللہم لعن اول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وتاب إله آخر. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بر محمد وآلہ. دعائے مغفرت مگسی صاحبان کے جو مرحومین دنیا سے گئے ہیں، مولا اپنے ذکر کے صدقے میں ان کے درجات کو اور بھی بلند فرمائے. آواز اونچی کر کے ایک پوائنٹ ایک اور دے. جس کی جو حاجت ہے وہ امیر کائنات کے اس شبیہ جنازہ کی عزت اور عظمت کے صدقے میں بنا دعا مانگے جھولیاں بھر کے جائے. جتنے صبح سے کائنات کے امیر کے اس جلوس عزا میں شریک ہیں، کبھی کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے. یہ عزاداریاں تمہاری نسلوں میں جاری رہیں. ایسے کئی عزا کے جلوس تمہیں ہمیشہ نصیب رہیں. مجلسیں کرتے بھی رہو، مجلسیں کرواتے بھی رہو، ذکر کرتے بھی رہو، ذکر کرواتے بھی رہو. اور سب دعاؤں میں ایک دعا ضرور مانگا کرو، اللہ ہمیں ملا سے ایسے بچانا جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتا ہے.
آپ جی سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ یاد رکھیے گا علی کا ذکر نہ یہاں سے کیا جاتا ہے نہ یہاں سے سنا جاتا ہے، یہ ذکر کیا بھی یہاں سے جاتا ہے، یہ ذکر سنا بھی یہاں سے جاتا ہے۔ جس کی توجہ ہے بولو حیدری۔ میں نے آج کی اس اختتامی نشست کے لیے، الوداعی مجلس عزا کے لیے سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 55 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ چوک کی مجلس ہے، شیعہ سنی مسلمان ہے، مقام تبلیغ ہے۔ اس آیت کو علی کا دشمن بھی آیہ ولایت کہہ کے بلاتا ہے۔ آپ جی صدا سلامت رہیں، ہمیشہ زندہ باد رہیں۔ اس کی ریورس تھوڑی سی ایسی بنا دیں کہ میرا زور بھی کم لگے اور آواز مجھے واپس آئے، تاکہ میں اپنی بات پہنچا لوں اور یہ آواز کھینچے نہ۔ آواز تھوڑی سی نرم کر دیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زندہ باد۔ علی کا شیعہ ہاتھ اٹھائے، باقی نہ بھی اٹھا سکے تو کوئی مسئلہ نہیں، سارے ہمارے مہمان ہیں۔ ہاتھ نیچے یا علی امیر المومنین۔ ایک پوائنٹ اور کر دیں اور آواز بڑھا دیں تاکہ جب جملہ ختم ہو وہاں پہ یہ آواز کھینچے نا۔ اب وہ چوک ہے تو تھوڑی سی ساؤنڈ کی ایڈجسٹمنٹ میں مسئلہ ہوگا، لیکن 2 سے 3 منٹ بعد نظام ٹھیک ہو جائے گا، چونکہ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ متصل ہونے والی ہیں۔ اللہ ولی، رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے نہیں، راکعون دیتے ہیں۔ راکع ایک رکوع کرنے والا، راکعین 2 رکوع کرنے والے، راکعون وہ 2 سے زیادہ ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بندے نے مولا صادق سے پوچھا، مولا ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا تیرے دادا علی امیر نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، یہ اور کون ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ کہ یاد رکھنا علی اور علی کے 11 امام بیٹے، کیونکہ یہ امامت کی نشانی ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی جائے۔ زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا بھائی۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ۔ یہ امامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر امام حالت رکوع میں انگوٹھی ہی دے، انگوٹھی دینا امامت کی نشانی نہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا نشانی ہے، کیونکہ رکوع میں زکوٰۃ دینے کے لیے حرکت کرنی پڑتی ہے۔ علی کے لال نے فرمایا یہ اختیار صرف ہمارا ہے۔ زندہ باد۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگ لینا۔ نہ میں فکرہ کہنے لگا ہوں، تھوڑا سا اسے اور بہتر کریں، کیونکہ فکرے کے آخر پہ یہ بند ہوتا ہے اور لائٹیں بلنک کرنے لگتی، تاکہ میں جملہ آسانی سے پہنچا لوں۔ علی اور علی کے بیٹوں کے سوا کسی کا اختیار نہیں کہ وہ حالت رکوع میں ہاتھ اٹھائے، چونکہ اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھنا اضافی حرکت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ جاہل ملا، تجھ میں اور علی میں یہی فرق ہے۔ علی ہاتھ اٹھائے، آیت آتی ہے، ملا ہاتھ اٹھائے، اللہ لعنت بھیجتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، بولو سخی سردار کیلنڈر۔ آپ جی صدا سلامت رہے، آپ ہمیشہ زندہ باد رہے۔ نہیں، میں نے دیکھا ہے بھائی بھی پڑھ رہے تھے
फैज मोहम्मद, मैंने देखा जब कलंदर का नारा लगता है 2-4 शक्लें ऐसी हैं जिन पर 3 बजने लगते हैं। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। यहाँ तक नहीं, भिटशा से लेके हैदराबाद से लेके घोटकी ओबाड़ो तक सिंध में भी कई बंदे ऐसे पैदा हो गए हैं जो पूछते जी कलंदर का नारा मजलिसों में कब से आया? भाई कलंदर का नारा मजलिसों में बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमी अली मुल्ला ने नहीं, कलंदर ने दिया। आप जी सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। हमें अली, हमें हुसैन की आजादारी, हमें गाजी का परचम मुल्ला ने नहीं, कलंदर ने दिया है। तो क्या आप नारा क्यों लगाते हैं? क्या हम नारा नहीं लगाते? अली के सेवन वाले लाल का शुक्रिया अदा करके कहते हैं तेरा शुक्रिया, तूने मुल्ला से बचा लिया, तूने मुल्ला। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझे। हाँ, अगर सुनना है तो मैं 2 फिक्रे सरकार कलंदर के पढ़ूंगा, मगर उससे पहले कुरान की आयतें ऐसे सुनने पड़ेंगी कि जैसे सुनने का हक है, क्योंकि मैंने चौक में खड़े होकर पढ़ी आया विलायत। आप सुबह से जुलूस में, मैं सुबह से मजालिस अज़ा में हूँ, मुझे परवाह नहीं जिंदगी की आखिरी मजलिस हो या इसके बाद कोई सांस बाकी हो। मैंने पढ़ना भी थोड़ा है मगर पढ़ना भी पूरा है। एक दफा जरा सारे सर उठाना। अल्लाह वली, मोहम्मद वली, वो वली जो हालत रकू में ज़कात दे। मेरे और आपके साथ में इमाम मस्जिद नबी में थे, एक बूढ़े नमाजी के हाथ से असा गिरा। असा समझते हैं? लाठी जिसके सहारे बुजुर्ग चलते। एक बूढ़े नमाजी का असा गिरा। मेरे इमाम मूसा काजिम मौला आगे आए, हालत रकू में चलते हुए आगे आकर उसका असा उठाया, उसे वापस दिया, फिर वापस आकर हकीकत नमाज के बेटे ने अपनी नमाज मुकम्मल की। नमाजी आके कहते मौला ये तो सुना था आपके दादा ने हालत रकू में अंगूठी दी, मौला ये आपने क्या किया? क्या ये मेरा ज़कात देने का तरीका, मेरा ज़कात। आप जी सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। इस तरह इमाम हालत रकू में ज़कात दे। जो मुल्ला कहता है ना मैं वली हूँ, मैं इमाम हूँ, मुझे मानो, मेरी तकलीद करो, कभी उस मौलवी से भी कहो ना रकू में चल के भी दिखाए, फिर अपनी नमाज भी बचाए। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए। याद रखना पैरवी और अताअत सिर्फ मासूम की है, कल भी मासूम की थी, आज भी मासूम की है, हमेशा मासूम की रहेगी। मैं आया विलायत इसलिए नहीं पढ़ी कि मैं तुम्हें तर्जुमा सुनाऊं। आज मैंने भाई फैज मोहम्मद इन्हें एक तोहफा देना है, और वो तोहफा ये है कि आया विलायत का शान नजूल क्या है, आया विलायत किस मौके पर उतरी है, आया विलायत के उतरने की वजह क्या है। लेकिन आया विलायत कमाल उतरी, अली और अली के बेटों का तारुफ करवा गई कि यही तो वो है जो हालत रकू में ज़कात देते हैं। एक ज़कात भाई फैज मोहम्मद, मुझे इन इज़्ज़तदारों की इज्जत की कसम मैं वो पढ़ने लगा हूं जो इन्होंने आज तक सिर्फ मसाइब में सुनी है, लेकिन आज फजाइल में सुनकर या तो ये अर्श के पाए से टकराएंगे, तो या फिर आज के बाद मुझे पता चल जाएगा कि शहदाद कोट में मुश्किल बात नहीं करनी। मेरा और तुम्हारा मौला सज्जाद करबला से शाम के जिंदान तक सर को झुकाए हुए रकू में चलता रहा। जब मौला जिंदान से निकले ना, एक शामी ने पूछा सज्जाद ताव का वजन ज्यादा था जो कमर झुक गई। सज्जाद कहता है खामोश, मैं इस्लाम को ज़कात दे रहा था।
सदा सलामत, तुम जिंदाबाद रहो, तुम सदा आबाद रहो, तुम हमेशा जिंदाबाद रहो। बोलो अली लाल का ये आंखों में आने वाले खुशी के आंसू जिंदाबाद, मेरे मौला सज्जाद के अज़ादार मातमी जिंदाबाद। अली और अली के बेटों का इख्तियार है वो हालत रकू में ज़कात दें। चौथे इमाम ने इस्लाम को ज़कात दी, रकू की हालत में शाम के बाजारों में चलकर एक दफा जरा सर उठाना। इमाम वो है जो हालत रकू में ज़कात दे। हमारा वली अम्र वो है जो हालत रकू में ज़कात दे। ये आयत आई कब? आज सुनना, ज़हन नशीन करना, अपनी मर्जी की शिया तफसीर उठाना, तफसीर साफी, तफसीर नूर शकलैन, तफसीर हुदल लिल मुत्तकीन, तफसीर कुम्मी, या कोई भी तफसीर अपनी मर्जी की उठा के देखना। उसमें आया विलायत की तफसीर पढ़ना। सूरह माइदा की 55 नंबर आयत की तफसीर में लिखा है 4-9 मुस्लिम यहूदी मोहम्मद मुस्तफा के पास आए और आके कहते या रसूल अल्लाह, पहले हम मूसा के उम्मती थे, अब आपका कलमा पढ़ना चाहते हैं। मोहम्मद ने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़कर सामने बैठ गए। मुस्तफा इन्हें देख रहे थे, ये यहूदी थे, ताजा ताजा मुसलमान हुए। एक इब्ने सौरिया, एक इब्ने सौबिला, एक बिन यमीन और एक अब्दुल्ला बिन सलाम, चारों यहूदी नए नए मुसलमान हुए। और मुसलमान होकर इन्होंने सबसे पहले ये नहीं पूछा नमाजें कितनी हैं, रोजे कितने हैं, हज कब करना है, ज़कात कितनी देनी है। इन्होंने पहला सवाल किया ऐ मोहम्मद, जैसे योशे बिन नून मूसा का वजीर था, तेरे बाद हमारा वली कौन है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बंदे हैरान है एक दफा सर उठाना, क्योंकि अल्लाह के कुरान की बात हो रही और कुरान शिया सुन्नी नहीं। अल्लाह वली, रसूल वली, अली वली, अली के बेटे वली। अज़रुए कुरान 5 ओहदे हैं, नबुव्वत, रिसालत, इमामत, खिलाफत, विलायत। अल्लाह में अब्बास की कसम, सबसे बड़ा ओहदा कुरान में विलायत है। जिसने हाथ नहीं उठाया, अगर दलील के बाद भी वो ना बोला, मैं मजमे में से उठा के दिखाऊंगा कि ये बंदा अल्लाह के कुरान को नहीं मानता। कैसे दलील है कि विलायत सबसे बड़ा होता है? कुरान में नबुव्वत का ओहदा, रिसालत का ओहदा, खिलाफत का ओहदा, इमामत का ओहदा, मगर विलायत सबसे बड़ी। पूछो कैसे? इसलिए कि अल्लाह ने अपने आप को कुरान में नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, इमाम नहीं कहा, खलीफा नहीं कहा। अल्लाह कहता मैं वली हूं। आप जी सदा सलामत रहे, हमेशा जिंदाबाद। मैं वली, मैं वली। तो जो ओहदा अल्लाह अपने लिए रखे वो सबसे बड़ा है, जिसका ईमान है हाथ उठाना। विलायत सबसे बड़ा ओहदा है, जिसने हाथ उठाया है। मैं सिर्फ उनसे तायद लेने दूं, चूंकि बाकियों के मुताबिक तो विलायत सबसे बड़ा ओहदा नहीं। हालांकि अल्लाह ने खुद को वली कहा, तो अब ये जाने और अल्लाह जाने, अल्लाह ने आया विलायत में 3 विलायतें नहीं बताई, एक विलायत के 3 तारुफ बताए। अल्लाह ने कहा जैसे मैं वली वैसे मेरे रसूल वली, जैसे मेरा रसूल वली। जिंदाबाद अली के शिया, वैसे ही अली वली। चारों यहूदियों ने कहा आपके बाद हमारा वली कौन है?
محمد مصطفیٰ سے سوال ہوا، کس نے کیا؟ یہودیوں نے۔ سوال کس سے کیا؟ رسول سے۔ جواب اللہ نے دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ محمد کہہ دو اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کے جواب میں یہ آیت پڑھی۔ یہودی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، تازہ تازہ بت پرست بھی وہی تھے۔ بھائی آواز تھوڑی سی اور بڑھائیے گا۔ انہوں نے یہودیوں کو دیکھا، یہودیوں نے ان تازہ تازہ مسلمان بت پرستوں کو دیکھا۔ لات منات اور عزا کے سابقہ پجاریوں نے یہودیوں کو دیکھ کے ہنسنا شروع کیا کہ تمہیں کس نے کہا تھا اسلام لاؤ؟ ہم تو خود اسلام لا کے پھنس گئے تھے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے۔ بھائی ہم تو خود پھنس گئے تھے، اب بتاؤ تمہیں انگوٹھی دینے والا ولی محمد کہاں سے دکھائے گا؟ چوں ہی ان کے دل میں بات آئی، محمد مصطفیٰ نے یہودیوں کو ساتھ لیا، مسجد نبی کی طرف نبی چلنے لگے، ایک ایک قدم اٹھاتے تھے اور ہر قدم پہ پڑھتے تھے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ محمد چلنے لگے، ایک ایک قدم پہ آیت پڑھنے لگے، مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ محمد فرما رہے تھے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ محمد نے دیکھا مسجد میں سے ایک سائل نکل رہا ہے، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ محمد کی نظر انگوٹھی پر پڑی۔ محمد نے کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ محمد آگے بڑھے، سائل کے ہاتھ سے انگوٹھی لی، محمد نے چوم کر آنکھوں سے لگائی اور لگا کے کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہودی پاس آئے، محمد نے کہا، یہ انگوٹھی تجھے کس نے دی؟ کہا یا رسول اللہ مسجد میں آئیے۔ مسجد میں سائل آیا، آگے 10 نمازی تھے۔ محمد نے کہا انگوٹھی کس نے دی؟ مسجد کے کونے میں اشارہ کر کے کہتا ہے اس نے دی جو بالکل تیرے جیسا ہے۔ جو آپ جی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا علی امیر المومنین ادرکنی فی سبیل، اس نے دی جو بالکل تیرے جیسا ہے۔ محمد نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، علی کے علاوہ کسی نے انگوٹھی نہیں دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی اور دیتا تو کیا ہوتا؟ کہ نماز بھی ضائع، انگوٹھی بھی ضائع۔ ہاتھ اٹھانا اگر تھک نہیں گئے، میں نے گنتی کے صرف 10 سے 12 منٹ تمہارے اور لینے ہیں، اور اس کے بعد اگر تمہارا دل چاہا تو میں پڑھوں گا، ورنہ میں نے کہہ دیا یا علی مدد، چونکہ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ کل میں پڑھ رہا ہوں پونا گھنٹہ اور کل میں پڑھوں گا تمہاری مرضی سے۔ آج جتنا تمہارا دل چاہے اتنا میں پڑھوں گا، جب تھک جاؤ تو مجھے اٹھ کے کہہ دینا آج ہم تھک گئے ہیں۔ جب تک تم تھکو گے نہیں، میں بدن کی نہیں، میں روح کی طاقت کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں۔ اور اس مجلس کے بعد مسلسل لاہور کا میرا پورے 11 گھنٹے کا سفر ہے۔ اگر سفر کی میری تھکان اس فکرے کے صدقے میں چلی جائے تو میں سمجھوں گا میرا آنے کا حق ادا ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلے دن مدینے کے منافق میٹنگ میں بیٹھے اور بیٹھ کے کہتے کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ پہلے ہی ہمارے مرنے ختم نہیں ہو رہے تھے، پہلے ہی ہماری مصیبتیں کم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ محمد روز علی کے فضائل پڑھتا ہے، کبھی کہتا ہے بسم اللہ بھی یہ ہے، کبھی کہتا ہے صراط مستقیم بھی یہ ہے، کبھی کہتا ہے الف لام میم بھی یہ ہے، کبھی کہتا ہے ذالک الکتاب بھی علی، کبھی کہتا
کہتا ہے انفسنا و انفسکم میں علی، کبھی کہتا ہے فابتغوا الیہ الوسیلہ میں علی، کبھی کہتا ہے یاسین کا امام مبین بھی علی، کبھی کہتا ہے الرحمن کا علم القرآن بھی علی، کبھی کہتا ہے تحریم کا صالح المومنین بھی علی، کبھی کہتا ہے نبا کا نبا العظیم بھی علی، کبھی کہتا ہے کہ سورہ نازیات کا مدبر الامور بھی علی، کبھی کہتا ہے والفجر علی کا چہرہ، کبھی کہتا ہے واللیل علی کی زلفیں، کبھی کہتا ہے علم نشرح علی کا سینہ، کبھی کہتا ہے والتین علی کے بیٹے، کبھی کہتا ہے لیلۃ القدر علی کی زوجہ۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، محسن مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا شہداد کو اٹھانے کا ارادہ نہیں تھا، اس شہزادے نے مجھے اتنی دفعہ کہا، انہوں نے کہا لوگ بڑی چاہت رکھتے ہیں، میں نے کہا اگر علی والے ہیں تو پھر میری نسلیں بھی قربان، میں آ تو گیا ہوں لیکن اگلا فکرہ سر اٹھا کے سننا۔ یہ منافق بیٹھے تھے 6-8 بندے، بھائی فیض محمد مولا زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے، انہوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی، ہر جگہ تو علی تھا۔ اچھا ایک فکرہ پڑھ دوں یا رک کے؟ صحابہ اکثر آ کے رسول سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کو علی کے سوا کوئی نظر کیوں نہیں آتا؟ توجہ، کیا ہم میں کوئی بھی علی جیسا نہیں؟ محمد مسکرا کے کہتے اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی علی جیسا نہیں۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ مسکرا کر فضائل سننا سلمان کی سنت ہے۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، توجہ کرنا بھائی۔ یا رسول اللہ کیا ہم میں سے کوئی بھی علی جیسا نہیں؟ محمد کہتے اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی علی جیسا نہیں۔ 2-3 بندے اٹھے، قد تھوڑے ان کے لمبے تھے، پورے مجمع میں سے اٹھ کے کہتے تو پھر علی کس جیسا ہے؟ رسول فرماتے یا علی انتا مثل قل هو اللہ احد۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ میری زندگی کا مالک بھی علی ہے، میری موت کا مالک بھی علی ہے۔ میں مجمع دیکھ کر تقریر نہیں کرتا، جس مقصر کا صبح جنازہ اٹھنا ہے میری بلا سے آج اٹھے۔ ایک دفعہ سر اٹھانا، سر اٹھانا، سر اٹھانا، مگر تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، چوک ہے، سیکیورٹی ادارے، ایجنسیاں، پولیس، رینجر، آرمی، سب تک یہ رپورٹ جائے گی۔ حوالہ اس لیے ریکارڈ کرانے لگا ہوں کیمرے میں۔ کتاب کا نام ہے کنز المطالب والبحر المناقب، علامہ سید ولی بن نعمت اللہ جزائری امام حسین کے حرم کے چاپ خانے العتبۃ الحسینیہ نے اس کتاب کو چھاپا ہے۔ ابھی اردو ترجمہ نہیں ہوا، عربی میں 3 جلدیں ہیں۔ اس کی دوسری جلد کی پہلی حدیث ہے یا علی تو ایسا ہے جیسے قرآن میں قل ہو اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد۔ نا 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 نا، جو بندے حیران ہو رہے، میں نے حوالہ یہ بولنے والوں کے لیے نہیں دیا، کیونکہ جو مجلس میں بیٹھ کے بول رہا ہے اس کے لیے حوالہ نہیں۔ حوالہ وہ ہے جو کیمروں میں سن رہے ہیں، جو لائیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جو مجلس میں بیٹھ کے بولے اسے ماں نے سکھا کے بھیجا ہے کہ بیٹا علی ماننے کے لیے کتاب کا نہیں باپ کا حوالہ ضروری ہے۔ آپ جی سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد۔ علی ماننے کے لیے کتاب کا نہیں ابو کا حوالہ ضروری ہے، اور جن کے شناختی کارڈ میں ولدیت نہ معلوم ہو وہ کیا جانے کہ علی کون ہے۔ توجہ، حیدری، بات آگے بڑھ رہی۔ یہ بیٹھے کیونکہ اکثر کہتے تھے لوگ مدینے میں یا رسول اللہ سارے فضائل علی کے، سارے فضائل علی کے،
سارے فضائل علی کے. اب یہ بیٹھ کے آیا ولایت آنے کے بعد کیا کرے؟ اللہ کو بھی مانا، نہ چاہتے ہوئے محمد کو بھی مانا. اسی لیے تو اللہ سورہ منافقون میں کہتا ہے، جو خصوصاً ہمارے اہل سنت برادری تشریف فرمائے، سورہ منافقون کی ابتدائی آیتیں جا کے پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. محمد یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. مطلب اللہ کو بھی مانتے ہیں، محمد کو بھی مانتے ہیں، پھر بھی منافق ہیں. محمد نے کہا اس لیے منافق ہیں کہ علی کو نہیں مانتے. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے فکرہ سمجھ آئے بھائی. منافق بیٹھے، یاد رکھیے گا صحابی اور ہوتا ہے، منافق اور ہوتا ہے. صحابہ کی نالین کو بھی سلام، منافق ہماری جوتی جیسے بھی نہیں. زندہ باد. ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا. مدینے میں منافقین کی میٹنگ ہوئی، 6-8 بندے تھے. انہوں نے کہا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اللہ کو بھی مان لیں، محمد کو بھی مان لیں، مگر یہ تیسری گواہی نہ ماننی پڑے. یہاں سے آغاز ہوا مکثریت کا. زندہ باد علی کے شیعہ. ایک دفعہ ہاتھ اٹھانا. کیونکہ وہ چاہتے تھے اللہ کو بھی مان لیں، محمد کو بھی مان لیں، علی کو ولی نہ ماننا پڑے. ایک بندہ ان میں زیادہ سمجھدار تھا. انہوں نے کہا ہم سارے عربی ہیں، آیت کا مزاج سمجھو. اللہ نے اپنے ساتھ محمد کو یوں رکھا، پھر محمد کے ساتھ علی کو یوں رکھا. اگر تینوں میں سے ایک کو بھی چھوڑا، باقی دونوں گئے. اللہ کو چھوڑا، محمد اور علی گئے. محمد کو چھوڑا، اللہ اور علی گئے. علی کو چھوڑا، اللہ اور محمد گئے. اس کا مطلب مدینے کے منافق بھی جانتے تھے اگر نماز میں علی نہ آیا اللہ بھی چلا جائے گا، محمد بھی. آپ جی سدا سلامت رہیں، آپ ہمیشہ زندہ باد رہیں، سدا آباد رہنا. علی کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے. جو بندہ ابھی بھی کسی سوچ میں گم ہے وہ ذرا تگڑا ہو کے بیٹھے، چونکہ اب ڈوز 3 cc سے بڑھ کر 5 cc تک جانے لگی ہے، اور 5 cc کے بعد بھی اس بندے کو آکسیٹوسون لگے گا جو بھینسوں کو لگایا جاتا ہے. اگر بندہ نہ مانا تو پھر ایک دفعہ میں مجمع سے کھڑا کر کے دکھاؤں گا کہ یہ وہ تھا جو علی کی ولایت پر اپنا چہرہ بگاڑ رہا تھا. کیوں نتیجے سے پہلے فکرہ سننا. بندہ آیا میرے مولا صادق کے پاس، آ کے کہنے لگا مولا سورہ نمل کی 2 آیتیں ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی. مولا نے فرمایا کون سی؟ کہا آیت نمبر 89 89 اور 90. ان 2 آیتوں میں اللہ نے کیا کہا ہے مولا؟ امام نے فرمایا، اللہ فرما رہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. کوئی ایک نیکی ایسی ہے اگر وہ کر لی تو دنیا کے بھی غم دور، آخرت کے بھی دور. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، موج ہی موج. مولا اگلی آیت میں کیا کہا؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ. کوئی ایک گناہ ایسا ہے اگر وہ کیا تو منہ کے بل جہنم میں جائے گا. کہ مولا وہ نیکی کون سی ہے جو موج کروائے؟ وہ گناہ کون سا ہے جو منہ کے بل جہنم میں بھیجے؟ کہ وہ نیکی جو ہر غم سے دور کرے. علی ولی اللہ ہے. علی زندہ باد علی کے شیعہ. میں فکرہ نہیں پڑھنے لگا، ابھی تو میں ان بندوں کے چہروں کی حقیقت بتانے لگا ہوں جو علی سن کے پریشان ہوتے ہیں. قرآن کی زبانی، معصوم کی زبانی، اصول کافی میں حدیث امام صادق کی نہ ہو، میری زبان کاٹ کے پھینک دینا، میرا قتل سمیں معاف. بسم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا نیکی تو علی کی ولایت ہے جسے مان کر دنیا آخرت کا ہر غم ختم. مولا وہ گناہ کون سا ہے جسے کر کے خالی جہنم میں نہیں منہ کے بل جہنم. بس کروں؟ یہ جو ارد گرد کھڑے ہیں یوں ہاتھ رکھ کے یوں کر کے علامہ اقبال کے پوز میں اگلا فقرہ پڑھوں. اس فقرے پہ تم بولو گے تو میں قلندر شہنشاہ کے فضائل کے 2 فقرے پڑھوں گا. لیکن ان فکروں پر جس بندے کا چہرہ اترا پھر میں معذرت کر کے مجمع سے اٹھا کے پوچھوں گا کہ بھائی صاحب آپ کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا وہ گناہ کون سا ہے جو منہ کے بل جہنم میں لے جائے کہ علی کی ولایت کا انکار؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بھائی فیض محمد یہ اتنا زیرک مجمع ہے مجھے پتا ہے ان کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ ولایت کا منکر تو پکا جہنمی ہے تو پھر اتنی دور لاہور سے آ کر شہداد کوٹ کے کوٹو موٹو چوک میں یہ نئی بات کون سی بتائی؟ یہی تو نئی بات ہے. اللہ کہہ رہے علی کی ولایت کا منکر جہنم میں خالی نہیں جائے گا منہ کے. اگر بات نہیں ہو تو بولنا منہ کے بل جہنم میں جائے گا. مولا کیوں؟ اللہ نمازی جو نہیں ہوگا بے نمازی وہ بھی تو دوزخ میں جا سکتا ہے. اللہ کی آواز آئے گی ہاں جا سکتا ہے. اللہ جو روزے کا انکار کر دے ہاں وہ بھی جہنم میں جا سکتا ہے اگر توبہ نہ کی. اللہ جو غریبوں میں بانٹے نہ زکات نہ دے وہ بھی جا سکتا ہے. اللہ بے نمازی جہنم میں کیسے جائے گا؟ اللہ کرے واجبات کا منکر کوئی بھی ہو علی کا شیعہ نہ ہو. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. جس نے ان فکروں پر ہاتھ ہلایا ہے ان میں سے کئی بندے ایسے ہیں جو پہلے نہیں بولے تھے. چلو اگر نماز کے فضائل سن کے بھی بندے خوش ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے. نماز بھی تبھی فائدہ دے گی نا جب علی ہوا. زندہ باد علی کے شیعہ. ہاتھ اٹھانا خیرات مانگنا. مولا کیا وجہ ہے پاک پروردگار بے نمازی جہنم میں جائے گا؟ اللہ نے کہا میں بے نمازی کا پہلے پاؤں جہنم میں بھیجوں گا. چونکہ مسلح پہ نہیں آتا تھا روزہ چھوڑنے والے کا پیٹ جہنم میں. کیونکہ روزہ نہیں رکھتا تھا زکات کے منکر کا ہاتھ جہنم میں. کیونکہ یہ زکات میری راہ میں خرچ نہیں کرتا تھا. اللہ ولایت کے منکر کا چہرہ جہنم میں کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ حرامی علی سن کر شکل بگاڑ لیتا ہے. مولا امام زمانہ تیرا شکر ہے میرے سامنے سارے مسکرا رہے ہیں کسی کا چہرہ نہیں اترا. اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت کا منکر میں منہ کے بل اس لیے جہنم میں پھینکوں گا کیونکہ وہ علی سن کر چہرہ بگاڑ لیتا ہے. اب آپ کہیں گے علی کی ولایت کے منکر کے چہرے پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ شام کے دربار میں علی کی بیٹی نے کہا میرے باپ کی ولایت تمہارے حلق میں پھنس گئی ہے. یزید کہتا ہے کیسے؟ کہ یزید آئینہ دیکھ تیری شکل پہ لکھا ہے تو حرامی ہے تو حرامی. سدا سلامت رہو. یزید تیری شکل پہ لکھا ہے تو حرام زادہ ہے. یہ ہے علی کی ولایت. تو قلندر نے یہی تبلیغ کی 7 کی گلیوں میں دن رات علی.
सेवन का पुराना नाम क्या है? सेविस्तान। सेविस्तान की गलियों में दिन रात अली अली अली। मैंने पहले कहा था यहां से नहीं, यहां से पढ़ो। अली 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 या अली। कितना लुत्फ है इस नाम में। ये नाम नहीं, मुनकिर की मौत है। अच्छा, अब आपके पास एक टेस्टर है, कभी चेक करना होना अली का मुनकिर कहाँ है, पहले कलंदर का नाम लेना। सरकार कलंदर सेवन की गली में से गुजर रहे। एक बंदे के हाथ में तस्बीह थी, वो जिक्र कर रहा था, पता नहीं क्या। कलंदर गुजरे, अगले दिन फिर 6-7 दिन गुजरे। रुका अली का सेवन वाला लाल। अली की विलायत के मुबल्लिग ने रोक के कहा, मैं रोज सुनता हूँ तस्बीह पर सब पढ़ता है, अली नहीं पढ़ता। कम मैं अली नहीं पढ़ता तस्बीह पर। कलंदर कहते हैं फिर ये तस्बीह नहीं, कुत्ते की रस्सी है। हाथ उठाना, ये तस्बीह नहीं, कुत्ते के गले की रस्सी। सरकार गुजर गए, बात सेवन में फैल गई। क्या करते? तवज्जो तवज्जो तवज्जो, आपस में बात, फिक्र बिल्कुल आखिरी। बात फैल गई। एक दिन एक बंदा कलंदर शहनशाह के सामने आके कहता है, मैं भी अली को नहीं मानता, इसने मौला की गुस्ताखी की। कलंदर के हाथ में असा था, उठाया, इसके सर पर मारा, बंदा मर गया। बंदा था मर गया। था बादशाह का खास। रात को पेशी हुई। सरकार कलंदर ने बादशाह के दरबार में क्यों बुलाया? कहा तुमने हमारा बंदा मारा है। कलंदर मुतमईन होके कहते बंदा नहीं, कुत्ता। बंदा नहीं, कुत्ता मारा। उन्होंने कहा अली का लाल होकर झूठ बोलते हैं, पर खोद लो। कब्र खोदी, अंदर बंदा नहीं, कुत्ता। अंदर बंदा नहीं, अंदर कुत्ता था। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? कलंदर कहते सोच लो, जो सेवन में अली को भौंका वो कब्र में कुत्ता बन गया। सोचो जो मदीने में भौंका वो क्या बन जाएगा? बोलो दम सखी सरदार कलंदर आज अली का सेवन वाला लाल भी गिरिया कुना है। ये जो जनाजा पड़ा है ना, ये आम जनाजा नहीं, ये वो जनाजा है जो 18 बेटों ने मिलकर उठाया। लेकिन जिसने ये जनाजा उठाया ना, उनके जनाजे भी ऐसे उठे, किसी के जनाजों पे 3,
کسی کا تیروں پہ جنازہ، کسی کے 9 ٹکڑے، کسی کے 16 ٹکڑے۔ عزادارو، میں ہو سکتا ہے زیادہ فکر مصائب کے آواز کی وجہ سے نہ پڑتا۔ محسن جو رہ گئے وہ اگلے سال لازمی پڑھوں گا، مگر رونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ علی کی بیٹی جنازے کے نیچے بیٹھ کے کہتی ہے بابا الوداع، بابا الوداع، بابا تو جا رہا، لیکن بابا میں ایک دفعہ تجھے زندگی میں بلاؤں تو بابا آؤ گے؟ جنازے سے آواز آئی، کب بلاؤ گی بیٹی؟ بیٹی کہتی ہے بابا میں مدینہ چھوڑوں گی، بابا نہ آنا، بابا میں مکے جاؤں گی، بابا نہ آنا، بابا میں کربلا میں حسین قتل کرواؤں گی، بابا تم نہ آنا، لیکن ہاں بابا تب آنا جب شام غریبہ میں جلتے ہوئے خیموں سے سجاد کو اٹھا کر ماتم سارے مل کے ایک دفعہ ماتم کرنا۔ عزادارو، علی کا جنازہ گھر میں تھا، حسن نے جنازہ دفنایا، میرے مولا آئے، کوفے کے یتیموں کو اگلے دن علی بن کر کھانا کھلایا۔ عید کا دن آیا، عید کے دن علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے حسن کوفے کے یتیموں کا خیال کر لیا، میں علی کی یتیمہ اگر کچھ مانگوں مجھے عید کے دن دو گی؟ کہتا ہے بہن کیا دوں؟ قاضی سے کہہ میرے بابا کا لباس پہن کر میرے سامنے چلنا شروع۔ ماتم علی، ماتم ہم، ہر دھی دے دل دی ہو آس ہوندی